الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت سورہ الفاتحہ تو ایک دعا ہے. اللہ نے بندے نے اللہ سے ہدایت طلب کی ہے، سیدھا راستہ اس کی طرف میری رہنمائی فرما دے، صراط مستقیم کی طرف. پھر باقی قرآن اللہ کی طرف سے بندے کو خطاب ہے دعا کے جواب میں. یہ قرآن جب شروع ہوتا ہے وہ جواب سورہ البقرہ سے، اللہ کا خطاب. تو اس میں جیسے کوئی بڑی موٹی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے تو شروع میں کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تعارف، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. قرآن شروع ہوا ہے ان ڈیفینیشن سے. 3 ڈیفینیشنز دی گئیں پہلے. ایمان والے کون ہیں اسے بتایا، کافر کون ہوں گے یہ بتایا، مکمل انکار کرنے والے، اور پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ میں یہ بتایا منافق کون ہوں گے. اس میں اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کی پہچانیں بتائی ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوگا، زبان سے ایمان کی باتیں کرتے ہوں گے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہوں کہ ہم منافق ہیں، وہ تو علامات و پہچانے ہیں، یہ جن میں ہے وہ منافق. تو پہلے یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں جہاں قرآن شریف کے ہدایت کی بات جو آ رہی شروع کرنے سے پہلے اس میں یہ ہدایت کی بات بھی ہے. بتا دیا ایمان والے کون، ایمان کیا ہے، بتا دیا کافر کون، کفر کیا ہے، اور نفاق، منافقت کیا ہے. اس تعریف کے بعد پھر شروع ہوتا ہے، اللہ نے جو شروع کیا وہ شروع کیا ہے انسان کی بالکل ابتدا سے، دنیا سے پہلے سے. ڈیفینیشن جیسی پوری ہوئی اس کے بعد شروعات تمہاری کہاں سے ہوئی تھی؟ تو وہ زمین سے اور پہلے سے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ جب انسان کو پہلے بنایا، وہاں سے ابتدا کی ہے پھر، اور وہاں سے شروع اس لیے کیا ہے کہ وہ حصہ بڑا اہم ہے. وہاں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ایک تربیت کے لیے روکا تھا، کچھ دنوں پیدا زمین کے لیے کیا تھا. پیدائش سے پہلے ہی یہ اعلان ہو گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بھیجنا ہے دوسری مخلوقات کے بعد. ایسا نہیں تھا کہ کسی سزا میں زمین میں بھیجا گیا بات کو، زمین پر تو آنا ہی تھا. لیکن جب کوئی اونچا اسٹیٹس دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہوتی ہے. وہ ٹریننگ کے لیے روکا تھا، ٹریننگ پوری ہونے کے بعد پھر بھیج دیا. اس ٹریننگ کا حصہ بہت اہم ہے. حضرت آدم کے نہیں، آپ سب کے وہ نمائندے تھے، تو وہ تفصیل بتا دی. یعنی آپ وہاں سے چلے آ رہے ہیں، آپ کی یہ ٹریننگ تھی، نسل انسانی کے نمائندے تھے. تو وہ اسی لیے تھی کہ وہ ٹریننگ یاد رہے کہ یہاں جو تمہاری ذمہ داری ہے، یہاں جو تمہیں جو اسٹیٹس دیا گیا ہے اس کے انڈر میں، اس کے تحت تمہیں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے، اس میں اس ٹریننگ کے حصے کا خاص خیال رکھو گے. اس کے سارے حصے تو میں یہاں پر اتنے وقت میں نہیں بیان کر رہا، ایک حصہ اس کا میں لے رہا ہوں، وہ جو وہاں پر ٹریننگ یا وہاں تربیت ہوئی تھی پہلے جو دی گئی تھی. انسان کو یا حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد وہاں ابلیس سے کہا کہ سر جھکاؤ، جھکو اس کے آگے. جھکو کا مطلب وہ سجدہ نہیں تھا جیسے آپ سجدہ سمجھتے ہیں، ہر ایک کا سجدہ الگ ہوتا ہے.
قرآن کہہ رہا ہے والنجم والشجر یسجدان، تارے سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ سجدے کر رہے ہیں۔ سجدے کا اصل مطلب ہے اطاعت قبول کرنا، پھر ہر ایک کے سجدے کی کیفیت الگ ہے۔ یا ہمارے یہاں اس کو ایسے کہیں کوشش کی سمجھانے کی کہ سمجھایا گیا کہ وہ حضرت آدم کی شریعت کی بات تھی جو فرشتوں سے کہہ دیا تھا اس کے آگے سجدہ کرو، یا یہ کہ بہرحال اللہ کا حکم ہی تھا تو اللہ کے احکامات بھی نہیں بدلتے، وہ کسی شریعت کی بات نہیں تھی۔ حضرت آدم کو تو دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی شریعت نہیں دی گئی تھی، شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ وہاں سجدے کا الگ مفہوم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اصل تو یہ تھا کہ انسان کو تمہیں کوآپریٹ کرنا ہے، اطاعت قبول کرنا، اسے اب بھیجا جا رہا ہے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جواب کیا دیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے سپیریئر میٹیریل سے بنایا ہے آپ نے، اور اس کو انفیریئر، اس کو کمتر میٹیریل سے بنایا ہے، گھٹیا میٹیریل سے۔ میں جنم سے اونچا ہوں، یہ جنم سے چھوٹا ہے۔ یہ پیدائش سے ہوا نا، مجھے تخلیق کیا، مجھے پیدا کیا آپ نے اونچا، اور پھر یہ ہے ہمت کی بات کہ کسی اور نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، کسی اور کے سامنے جا کر کہتے کہ اللہ نے مجھے اونچا بنایا ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں آپ نے پیدا کیا، آپ نے مجھے سپیریئر میٹیریل سے بنایا، خلقتنی من نار، اور اسے آپ نے گھٹیا میٹیریل سے بنایا، میں تو نہیں جھکوں گا۔ یہ سب تربیت کا حصہ ہے۔ اب وہ پوری نسل جو ہے بائی برتھ بنایا ہے، اس سے پیدا کیا، کہ مطلب بائی برتھ، یہ کوالٹی نہیں ہے کس میٹیریل سے بنا۔ اللہ نے تو واضح کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والے، اکرام والے تو وہ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی سے جتنا زیادہ بچنے والے ہوں گے۔ عزت پیدائش سے نہیں ہے، جنم سے نہیں ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے جو چل رہی ہے۔ وہ جو دوسرا ابلیس کر رہا ہے، یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، بتائی تفصیل ساری۔ یہاں آپ کے جتنے بہت سی جگہوں پر رکھتے ہیں آپ، لیکن خاص طور سے لاتے ہیں اپنے شادی بیاہ کے اندر، سب خاندان کون سا ہے، جاتی کون سی ہے۔ اگر اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی بعض لوگ، بعض کمیونٹیز ایسی ہیں کہ ان کے کچھ کسٹمز، ان کی کچھ گھر کے جو ماحول کل ملا کر ہے اس میں سوٹ نہیں کرتی ہماری لڑکی یا ان کی لڑکی، ہمارے یہاں کوئی حرج نہیں، اسے کفو کہتے ہیں کہ کفو کا خیال بھی رکھیں تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ بالکل مختلف اگر ہو رہا ہے کوئی ایسا، جس میں مختلف تو ہوتے ہی ہیں جانے کے بعد، لیکن اگر ایسا ہو کہ ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو اس ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں کہ اس کا خیال کر لیں۔ لیکن اسے دیکھیں ہی نہیں کہ کتنا اچھا، کتنا صاف ستھرا کسی جگہ، کتنا پاکیزہ ماحول ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جاتی کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اب ایک دو اور بھی دیکھی جاتی ہیں، اس دور میں وہ دیکھی جاتی تھی۔ کہا لوگ جو نکاح کے لیے دیکھتے ہیں اس میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، نسب دیکھتے ہیں، خاندان کیا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، دولت کتنی ہے، مال دیکھتے ہیں، اور چار چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ ایک دین، تو فرمایا تم دین کو ترجیح دینا، پریفر کرنا، یعنی یہ پہلے نمبر پر رہے۔ اب چاہے لڑکی ڈھونڈنے نکلے چاہے لڑکا، ایسا نہیں ہوتا جتنی آپ نے شرطیں اپنی رکھی ہوئی وہ سب کہیں مل جائیں۔ وہ شرطیں رکھی تو چاہے لڑکا ہو عمر نکلتی چلی جائے گی، لڑکی نہیں ملے گی، یہ سب شرطیں چاہیے۔ کچھ ڈراپ کرنی ہوگی، کچھ آپ کو چھوڑنی ہوگی، ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو چاہیے۔
تو اب آپ ڈراپ کون سی کریں؟ یہ چار، اب تعلیم بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں آج، اس میں سے کون سی ڈراپ کریں گے؟ عام رجحان یہ ہے کہ اس کو رکھتے ہیں دین کو آخری نمبر پر. خوبصورتی ہو اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، اچھی پڑھی لکھی ہو ان کے اسٹیٹس کی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. یا لڑکا ہو تو پیسے والا گھر ہو، غریب نہیں ہو، ان چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں. پٹھان ہو، سید ہو، فلاں ہو، ہمارا ہو تو ہماری، کم سے کم ہماری جو گروپ ہے اس کا ہو. اب وہ گروپ بھی بنا رکھے، اونچے اسٹیٹس کا کون ہے، اس سے نیچے کون ہے، اس سے کون. یہ خالی اتنا ہی ہوتا ہے کہ کلچر الگ الگ ہے، مختلف کچھ لوگوں کی کمیونٹیز کا، تو اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی. نہیں، اونچا کون ہے، اس کے بعد نیچا کون ہے، یہ نیچا اور اس سے نیچا. یہ تو سب بہت ضروری ہے. ہاں، دیندار اس لاسٹ آخری جو چیز ہوتی ہے جسے ڈراپ کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جسے ڈراپ کرتے ہیں، جسے سب سے آخر، سب سے اوپر رکھنا چاہیے تھا، جسے سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین ہے. اب دینداری کی بات، وہ جہاں نماز پڑھتی ہے، اصل میں تو نماز پڑھتے رہنا ہی خالی دینداری نہیں، یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن ہاں پڑھتی ہے، تو پھر ہم گئے تھے تو دیکھا تھا پڑھ رہی تھی. کبھی کبھی تو ہر ایک پڑھتا ہے. دنیا میں بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی نہیں پڑھی. آس پاس والے بھی کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پڑھتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت اچھی پابندی کرتی ہے. تو بس وہ بات ہے، ہمیں معلوم ہے نماز پڑھتی ہے، دین ہو گیا پورا. پھر اس پر تو کوئی بہت کم کمپرومائز ہوتا ہے کہ یہ اس خاندان کا، اس جاتی کا، اس کا، یہ تو چھوٹے ہو گئے. بات اتنی بھی نہیں کہ کلچر مختلف ہے، اس طرح ایڈجسٹمنٹ مختلف ہو جائے، مشکل ہو جائے گا. بھئی ہے کوئی، اگر کوئی اسے دیکھیے مثلا اس شہر میں نہیں رہتے، یا یہ کہ ان کا اپنے گھر کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے، بالکل ویسا نہیں ہے جو باتیں آپ کو لگ رہی کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر. لیکن وہ تو یہ ہے کہ چاہے جس حصے میں رہتے ہو، چاہے وہ کسی اس جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی برادری ہے، اس برادری کے اعتبار سے جو باتیں آپ کو پسند نہیں، وہ سب نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو کہ یہ نام آ گیا، یہ فلاں اس کی تو چھوٹی ذات ہو گئی، تو اس کا تو یہ کیسے ہو جائے گا ہماری لڑکی وہاں چلی جائے گی. یہ ہے جنم سے اپنے آپ کو پیدائش سے سپیریئر سمجھنا. یہ تو ٹریننگ وہاں، اس ٹریننگ کا حصہ اسی لیے تو بتایا تھا، وہاں سمجھایا تھا کہ یہ شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے سب سے پہلے. اس نے کہا میری پیدائش ہی اونچی ہے، اس کی پیدائش ہی نیچی ہے، تو میں کیسے جھک جاؤں، مجھ سے اونچا ہوتا جھک جاتا. فرمایا قال فاہبط منہا، اب یہاں سے تمہیں نکلنا ہوگا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. تم نے جو بات کی، یہ اہنکار کی، یہ تکبر کی، ہاٹینس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں جنت میں. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو. اور اس سے اوپر کی تو پھر بہت یہی ہے. مثال کس چیز کو دی؟ اسے جسے آپ تکبر نہیں سمجھتے، ہماری جاتی، ہمارا خاندان اونچا، اسے تو مانا ہی نہیں جاتا. اس سے اوپر کی جو چیزیں ان کا بھی خیال نہیں رکھتے. وہ چاہے شہنشاہ ہو، چاہے ڈکٹیٹر ہو کسی ملک کے، چاہے سیاسی پولیٹیکل پاور ہو ان کے پاس، چاہے دولت کے نشے کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، چاہے کوئی کسی علم کی وجہ سے دوسروں کو اپنے پاس کہ میں بڑا علم والا ہوں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، اور چاہے یہ سب کچھ نہیں ہو، جتھا ہو، گروپ بنا لیا، گینگ بنا لیا، اب یہ طاقت آ گئی، اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہو. جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھے. نکلو، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ ہی نہیں بچی. فخرج، نکل جائے یہاں سے، انکا من الصاغرین، آج سے چھوٹا ہے تو ہمیشہ کے لیے. اس نے کہا
اب جواب دیکھیں آگے. کہا کہ نکل جائے یہاں سے. کہنے لگا کہ چلا تو جاتا ہوں. آپ نے نکالا, ایک درخواست ڈالی. قال انذرنی الی یوم یبعثون, وہ جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کی چھوٹ دے دیجیے مجھے. اب یہ ایٹھ اکڑ ہے یہ وہاں شرمندگی. اچھا اس وقت جب پہلے نہیں تذکرہ ہے, جب سزا دی گئی, بہت بھیانک انجام سامنے آ رہا ہے, اس وقت یہ ہوتا کہ معافی مانگ لیتا, ہاتھ جوڑ لیتا. نے کہا ٹھیک ہے سزا بھگتنے کو تیار ہے, آپ نے نکال دیا نا, بس اتنی درخواست اور ہے, ذرا سے چھوٹ دے دیجیے, جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے. اسے معلوم تھا ایک دن, یہ خط ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن سب کو حساب دینا ہے. زمین تیار تھی انسان کے لیے. پہلے یہاں پر آگ تھی, پھر یہاں پر ویجیٹیبل کنگڈم آئی, نباتات. پھر یہاں پر بہت زمانوں کے بعد زمین ایسی ہو گئی کہ حیوانات, پشو پکشی یہاں پر آ گئے, اینیمل کنگڈم آ گئی. اب زمین انسان کے لیے تیار تھی کہ انسان یہاں زندہ رہ سکتا ہے, آ سکتا ہے, بھیجا جا سکتا ہے. جنات تھے, یہ تھے موجود, ان کی موجودگی تھی. کہاں ان کی رینج اوپر تک تھی. کہا کہ اب یہ تمہاری رینج ختم ہو گئی, بس اب وہیں تک ہو, تم نکلو یہاں سے, پکڑو جو نکل جا, اب تو چھوٹا ہے ہمیشہ کے لیے. کہنے لگا کہ مہلت دے دیجیے, چھوٹ دیجیے کچھ, اس دن تک جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. ابلیس کو معلوم ہے, شیطان کو معلوم ہے کہ ایک دن حساب دینا ہے. ایمان والے بھولے میں, باقی لوگوں کو تو چھوڑے کہ ایک دن حساب دینا ہے. اس کی اکڑ تو یہ تھی کہ میں جہنم میں جلنے کو تیار ہوں. یہ اکڑ تو نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں ان میں. اور اس کے بعد بھی اگر ویسے ہی اعمال ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں, تو پھر بھولے ہوئے اس دن کو کہ یہ ہر قدم, ہر مومنٹ, ہر لمحہ جو آپ کی زندگی کا گزر رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے حساب کی طرف, جا ادھر رہے ہیں, یہ کسی اور طرف نہیں جا رہے. انہوں نے کہا دے دی, مہلت دے دیجیے. تو فرمایا کہ قال, اللہ نے فرمایا انک من المنظرین, جاؤ دے دی مہلت. اور ایک دوسری جگہ ہے, اسی 2-3 جگہ یہ بیان, کچھ بعض تفصیلات بعض جگہ ہیں, بعض دوسری جگہ ہے. فرمایا الی یوم وقت المعلوم, اس نے کہا تھا یوم یبعثون, جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. کہاں وہ وقت تو علم میں ہے, اللہ نے فرمایا اس وقت تک جاؤ دیجیے. پھر کہہ کر آیا منہ پر, اب اللہ نے چھوٹ دے دی نا, اللہ کے فیصلے تو نہیں بدلیں گے, چھوٹ تو مل چکی. اس میں اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونا ہے, لیکن چھوٹ دے دی تو اب اللہ یہ نہیں کرے گا کہ میں نے اور کوئی بےہودگی کر دی تو اب کہے گا کہ اب تو تجھے ابھی پکڑ لوں گا, چھوٹ تو پہلے دی تھی, اب دے چکے تو اب نہیں پکڑیں گے. اس وقت اب پکڑ آخر میں ہی ہوگی. تو پھر اگلی گستاخی, قال فبما اغویتنی, یہ جو آپ نے مجھے بھٹکا کر گمراہ کیا ہے, دھوکہ دے کر, آپ نے دھوکے سے بہکایا ہے مجھے, یہ سین کریٹ کیا آپ نے, اور مجھے ایسے دھوکے دے کر آپ نے بھٹکا دیا, یہ ڈاج دیا. یہ کہا اللہ سے کہ آپ نے بھٹکایا مجھے. میں, آپ لوگ تو نہیں کہتے کہ اللہ ہی بھٹکاتا ہے, کہیں قرآن میں تو نہیں پڑھتے ایسی کوئی بات کہ اللہ ہی بھٹکاتا ہے. فیضل اللہ, اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے, بھٹکا دیتا ہے. اللہ کا کام بھٹکانا ہے, شیطان کافی نہیں ہے. فیضل اللہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. ویہدی من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دے, جسے وہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. یہ تو شیطان نے کہا تھا, اللہ کا کام بھٹکانا ہے. قرآن شریف من یشاء, جسے وہ چاہے, اسی لفظ کا عربی ترجمہ ہے جو چاہے, جو خود چاہے. بالکل انہی الفاظ کا بالکل سچا ترجمہ یہ بھی ہے. یہ 2 ترجمے ممکن ہیں, آپ کون سا اٹھاتے ہیں؟ ہمارے ترجمہ کرنے والے سب, تقریباً سب ترجمہ لیتے ہیں اللہ جسے چاہے بھٹکا دے.
اللہ کا قانون اسے جو خود چاہتا ہے بھٹکنا اسے بھٹکا دیتا ہے. اس لیے کہ پھر یہی بات جگہ جگہ فرمایا یذل اللہ الظالمین، اللہ ظالموں کو، اللہ کا قانون ظالموں کو بھٹکاتا ہے. خود اللہ بھی نہیں، اس نے تو قانون بنا دیا. تو اللہ کا اللہ کا قانون ظالموں کو بھٹکاتا ہے. یہ دوسری جگہ فرمایا وہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. قرآن میں تضاد ہے، کنٹرڈکشن سے، ایک جگہ کچھ کہہ دیا دوسری جگہ کچھ اور کہہ دیا. فرمایا کہ اب حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جسے اللہ چاہے نہیں، جو چاہے وہ ایمان لے آئے. فمن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کر لے. اب یہ تو جو قرآن شریف میں اگر کچھ الفاظ کوئی آیتیں ایسی ہیں جس کے ترجمے بالکل صحیح ترجمے دو ہو سکتے ہیں، جسے اللہ چاہے بھٹکا دے، یہ بھی ترجمہ اس کا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے، بالکل صحیح، کھینچا تانی کے ساتھ میں نہیں کہ جو خود چاہے وہ بھٹک جائے. آپ کون سا لیں گے دونوں میں سے؟ وہ جو قرآن شریف کی دوسری آیات کے مطابق ہے یا جو قرآن شریف کی دوسری آیات کے خلاف ہے؟ کہ اللہ کا آیات ظالموں کو بھٹکاتا ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ترجمے سب جگہ، یہ سب جگہ سے مطلب بہت کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ترجمے ہمارے چل رہے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. اس سے تقدیر کا جھوٹا فلسفہ آیا. ہمارا مقدر ہی خراب ہے، یہ تو پہلے ہی اللہ نے بنا دیا تھا، یہی لکھا ہوا تھا. وہ بھٹکنا تھا تو مقدر ہی خراب ہے، یہ بگڑ گیا، اس کی تقدیر میں یہی تھا. یہ سب جتنی باتیں سب قرآن کے خلاف. آگے ہم نے انسان کو بنایا، اسے بنایا انا ہدیناہ السبیل، پھر راستہ دکھا دیا، صحیح راستہ کون سا ہے وہ بتا دیا. اما شاکر و اما غفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو شکریہ کی زندگی گزارے اور چاہے تو کفر کی زندگی گزارے، یہ اب اس کی چوائس ہے. تو قرآن شریف میں کسی ایک جگہ کوئی ایک بات ہے دوسری جگہ اس کے خلاف ہے. یہ تو محکم آیات ہیں جس کے دو ترجمے ممکن نہیں ہیں، ایک ہی ترجمہ ممکن ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کافر ہو جائے. اس کے دو ترجمے نہیں ممکن ہیں، سب کرتے بھی یہی ہیں. تو پھر دوسری جگہ اسی کے مطابق کریں گے نا، اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہی یہی ہے. ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میں تمہیں کوئی دو آیتیں ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی، تضاد نہیں ملے گا. یہ تو بندوں کی، انسانوں کی چیز میں ہوتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا تھا، اتنے لمبے عرصے میں نازل ہوا 23 سال میں، کبھی کچھ کہہ دیا تھا کبھی کچھ کہہ دیا تھا. کہیں کوئی دو آیتیں آپس میں کلیش نہیں کریں گی، ٹکرائیں گی. اگر آپ کو کہیں محسوس ہو رہی ہے تو غور کیجئے، سمجھیے، اپنی عقل کو درست کیجئے، اپنے فہم کو ٹھیک. اس نے کہا شیطان نے کہ آپ نے بھٹکایا مجھے. تو یہ پہلی ابلیس کی بات تھی، یہی دھوکے اس نے انسانوں کو دیے کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے. آپ نے میرے لیے ایسا گراؤنڈ بنایا کہ میں بھٹک جاؤں، دھوکے سے مجھے بھٹکا دیا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اب آپ نے ہی کیا نا میرے ساتھ. لَأَقْعُدَنَّ، دیکھیے میں کیا کروں گا، مہلت مل چکی ہے، ابھی فوراً نہیں پکڑا جائے گا، اب مہلت ختم بھی نہیں کی جائے گی، مل چکی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں وہاں بیٹھوں گا جا کر، وہ راستہ جو سیدھا آپ کی طرف جا رہا ہے، صراط مستقیم، جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے گئے، وہاں بیٹھوں گا جا کر. اب یہ راستہ دنیا سے گزر کر پھر وہاں پہنچتا ہے، بہت وہاں دنیا کے اس کے بہت سا حصہ اس کا دنیا کے اندر ہے. اب وہاں بیٹھ جاؤں گا، وہ جو دنیا میں ہے جو سیدھا آ رہا ہے صراط مستقیم، اب وہاں اس کے سینٹر میں بیٹھوں گا جا کر. اور دوسرے مقام پر ہے سورہ ہجر کے اندر لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو چیزیں ہیں نا ان کو بڑا خوشنما کر کے، بڑا لبھاؤنا، بڑا اٹریکٹیو کر کے دکھاؤں گا، پرکشش کر کے کہ ادھر نکل جائیں اس راستے سے، کہ یہاں جاؤ، یہ ادھر اٹریکشن دے دوں گا جگہ جگہ. اب یہ کروں گا میں، تو وہ سیدھے پہ سے ہٹ جائیں گے. پھر یہ بتا رہا ہے کہ اب کرنا کیا ہے مجھے، دیکھیے ذرا آپ، اس پر بیٹھوں گا، یہاں نہیں پہنچنے دوں گا اس پہ سے گزرنے والے، کہ یہاں اس سیدھے پہ سے گزر کر آپ کے پاس پہنچ جائے. اب میں بیٹھوں گا وہاں جا کر، اور زمین میں اٹریکشن جگہ جگہ دوسری طرف، دوسرے راستوں کی طرف ہٹ دوں گا کہ جو یہاں سے نکل کر ادھر چلے جائیں، اور انہیں بھی ایسے ہی فریب دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو ایسے ہی فریب دوں گا میں، اور ایسے ہی بھٹکاؤں گا.
اللہ نے ہو گئی بات پوری کہ یہ بھٹکانا جو تھا یہ شیطان کی طرف سے، پھر خود ہی بولا، پہلے تو کہہ گیا تھا سب کو کر دوں گا ایسے ہی جن کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ کیا ہے، جن کی وجہ سے آپ نے ڈاج دیا ہے مجھے، اور پھر اس کے بعد خود ہی کہنے لگا، پہلے تو سب کا نام لیا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں وہ جو خالص بندے ہوں گے نا تیرے، ان کو چھوڑ کر، ان کا نہیں کر سکتا کچھ، خود ہی کہا کہ ان کا میں شیطان کہہ رہا ہے، اللہ نے تو بات کو تائید کی، ان کا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، جو مخلصین ہوں گے، خالص والے، خالص کہتے ہیں عربی میں بھی، عربی کے لفظ آپ کے یہاں آیا ہے، اردو میں بولتے ہیں آپ، خالص کہتے ہیں وہ جس کی کھوٹ ساری نکال دی گئی ہو، کچھ بھی کھوٹ نہیں بچی ذرا سی بھی، وہ خالص۔ اب آپ کو، ہمیں تو کھوٹ کی اتنی عادت پڑ گئی کہ دودھ میں چائے جتنا پانی ملا ہو کہتے ہیں یہ تو خالص ہے، اور چیزوں کا وہ اس یوریا کا نہ ہو یہ تو بھی خالص ہے، بالکل وہ تھوڑی دے دے گا کہ اس کے اندر ذرا سا بھی نہیں ملا ہے، بالکل خالص مل رہا ہے کہ تھوڑا بہت ملا دیتا ہے۔ اب یہ تو سب کو اتنی کی تو سب کو عادت پڑی ہوئی ہر چیز کے اندر، خالص سے الگ ہٹنے کی زندگی کے اندر، تو خالص ساری کھوٹ دور ہو گئی، اور جب کھوٹ آتی ہے تو وہیں سے شرک ہو جاتا ہے، ملاوٹ ہو گئی، شرک ملا لینا، یہ شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے، شرک ٹوٹل ہٹ جائے پھر بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ جو تیرے بالکل خالص بندے ہیں ان کا نہیں کر پاؤں گا کچھ، ان کے علاوہ تو باقی سب کو میں ادھر ادھر کر دوں گا اس سیدھے راستے سے۔ تو یہ ہے اخلاص جو پہنچاتا ہے، جو اللہ کے، جو صراط مستقیم سے لے کر جائے گا۔ پھر جواب میں فرمایا اللہ نے کہ بالکل، اس نے کہا کہ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ جو میرے پاس آ رہا ہے۔ کون سا؟ جواب میں کہا تھا نا، وہی اخلاص والا، کہا میرے پاس سیدھا جو پہنچ رہا ہے، اس پہ چل کر جو آئے گا وہ سیدھا میرے پاس آئے گا، یہ ہے جو تم نے کہا اخلاص والا۔ اور میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا کسی طرح کا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر نہیں چلے گا، تو بندے ہوں گے ہی وہ جن میں اخلاص ہوگا۔ کوئی تمنا نہیں یہاں دنیا میں کچھ اونچا بننے کی، کوئی خواہش نہیں حقوق مانگنے کی، کسی طرح کی کوئی ذاتی لالچ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے صلاحیتیں دی انہیں استعمال کر رہے ہیں تو پیسے بھی کماتے، اللہ نے صلاحیت دی انہیں استعمال کر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں کے مینجمنٹ بھی کرتے، جتنی جس طرح سے دی ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، اسے اپنا نہیں سمجھتے۔ اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورتوں میں کام میں لاؤ، زیادہ لا سکتے ہو زیادہ لاؤ، لیکن اپنا مت سمجھ لینا، حق مت سمجھ لینا اس کے اوپر۔ تو یہ تو پھر وہاں سے ابتدا ہو گئی، نہ ہم اپنے خواہشات اپنی شریک کریں گے اس کے اندر، نہ کسی پاورفل لوگوں کی، نہ سیاسی لوگوں کی، نہ کسی دادا لوگوں کی، نہ کسی حکومت کی، پیسے والوں کی، اور نہ ان لوگوں کی جو مذہبی بیس کے اندر ہے، کسی کی کوئی چیز شامل نہیں کریں گے آپ کے احکامات، اپنی خواہشات اپنی تمناؤں کو نہیں کریں گے۔ یہ ہے خلوص، یہ ہے اخلاص کہ اللہ نے کہا ہاں یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اور تیرا زور میرے ان بندوں پہ، یہ ہے میرے بندے اور ان پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ وہ اس نے تو پہلے ہی مان لیا یہ میرے بس کے نہیں ہوں گے۔ یہ ٹریننگ کا ایک حصہ تربیت کا، اور بھی ہیں جو وہاں پہ تربیت ہوئی تھی۔ یہ تربیت بے پناہ ہے، ہمیں یاد رکھنا اس سارے حصے کو۔ یہ شروع کا جو اللہ نے یہاں پر دنیا میں آنے سے پہلے ابھی اپنی کوئی کتاب نہیں بھیجی، ابھی کوئی شریعت نہیں بھیجی، اور آپ کو وہ ساری تفصیلات بتا دی اس سے پہلے کی، قصے کہانیوں کے لیے تھوڑی بتائیں، اسی لیے بتائیں کہ یہ انسان کی کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے۔ وہ نمائندے تھے سب کے، اس ایک نمائندے کے ذریعے پھر سب کو یہ بات بتا دی گئی کہ ان باتوں کا رکھنا خیال، وہ پھر سیدھا راستہ مس نہیں ہو جائے۔ جو اور جگہ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بس وہ صراط مستقیم پہ ملے گا، جو سیدھے چلے آئیں گے رب ملے گا جا کر۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر جب جائیں گے تو میرا رب ملے گا۔ تو پھر اس سے ادھر ادھر نہ ہو، یہ بیٹھا ہو، اگر ادھر ادھر ہوئے تو وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ شیطان، جس نے ادھر ادھر ڈائیورٹ کیا تھا۔
اب کچھ ڈائیورٹ ہو کے واپس آتے رہیں گے، کبھی کبھی پھر ہو جائیں گے، پھر واپس آئیں گے. اسے توبہ کہتے ہیں. اس کی تفصیل ابھی وقت نہیں، وہ توبہ کا حصہ الگ ہے جو تربیت کا تھا، لیکن وہ ان کا وہ درجہ نہیں رہتا جو سیدھے جانے والوں کا ہوتا ہے. یہ تو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. یہی دنیا میں بتا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کے نام لے کر کہے تم پہنچ گئے، جن کو یہی معلوم ہو گیا. تو وہ صراط مستقیم والے تو وہ ہیں، اور کچھ ہیر پھیر سے پہنچیں گے تو ان کے درجے چھوٹے ہوں گے. جو ادھر ادھر سے جا کر پھر وہ مڑتے رہیں گے، پھر پہنچ جائیں گے، پھر بھٹکیں گے، پھر پہنچ جائیں گے. اور پھر بھٹکنے والے تو پھر وہ بھی ہیں کہ جو پھر واپس ہی نہیں آ پائیں گے، راستہ ہی نہیں ملا، نکلتے چلے گئے، دور نکل گئے. ابلیس لفظ کا مطلب ہے مایوس، نا امید. یہ لفظی معنی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس کی رحمت تو اس کے غضب سے آگے ہے، تم نے کی تھی غلطی. اب انہوں نے کہا کہ اب نکل یہاں سے. اچھا جا رہا ہوں. پہلے مہلت لی، پھر کہا کہ اب بتا رہا ہوں میں آپ کو کیا کروں. یعنی تیار ہے کہ اس انجام کے لیے. اس کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ میں معافی مانگ لوں تو میں بچ جاؤں گا. نا امید تھا اللہ کے رحمت سے، اس لیے اس نا امیدی کو کفر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوا وہ کفر کر گیا. اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم دور نکل گئے. اور شیطان کے لفظی معنی ہیں دو ہیں: بہت دور نکل جانے والا رحمت سے، یہ بھی شیطان کے لفظی معنی، اور باغی، سرکش، ہیکڑ، سرکشی کرنے والا، یہ شیطان کے لفظی معنی. تو یہ بچنا راستوں پر اپنی خواہشات کی وجہ سے جو چیزیں اٹریکٹیو ہیں، صراط مستقیم سے ہٹانے والی. اور صراط مستقیم بتا دی گئی کہ کون سی ہے. اس سے پہلے تو کہلوایا نا صراط مستقیم کون سی. اس سے پہلے اسی دعا کے اندر جو اپلیکیشن دی تھی کہ یہ اس ایپلیکیشن یہ ہے تمہاری، یہ مانگنا ایسے ہی، اسی نے بتائی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. بندگی صرف تیری ہی، خالی یہ نہیں کہ تیری، صرف تیری بندگی، صرف تیری. اب یہاں پتہ نہیں کس کس کے بندے، کہیں علل اعلان کہتے ہیں کس کس کے بندے، کس کے غلام. تو صرف تیری کا مطلب یہ کہ جو سیدھا راستہ تو وہیں سے ملے گا جو سیدھا اس نے دیا ڈائریکٹ. اس سے الگ ہٹ کر پھر نقصان ہی نقصان ہے. اور یہ ڈر بھی موجود ہے کہ واپس پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، بھٹک تو نہیں جائیں گے، کھو تو نہیں جائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، اور تفصیل دے دی اس ایپلیکیشن کے اندر. سیدھا وہ راستہ جو جس پہ چلنے والے بس سیدھے آپ کے پاس پہنچ گئے تھے، بس وہ راستہ. یہ اخلاص کا راستہ، یہ بھی بتا دیا اخلاص کا. کھوٹ ہٹا دی، یہ کھوٹ نکل جائے، کھوٹ کی عادت پڑ گئی، اسے صاف کر کے خالص ہو جائے، یہ پھر سیدھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ جو تربیت ہمیں دی وہاں شروع میں دی، اس تربیت کے مطابق یہاں پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم.